میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آخر یزید سے امام علی مقام کو اختلاف کیوں ہے؟ امام اس سے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ دین یعنی جس میں صرف نماز ہو، اور وہ بھی نماز صرف نام کو نماز ہو، روزے صرف نام کو ہو، حج صرف نام کا ہو، زکات صرف نام کی ہو، صدقات و خیرات صرف نام کے ہو، یعنی چند ٹوپیاں داڑیاں بظاہر یہ دیکھنے کی چیز ہو۔ یزید جو ہے اس مذہب سے، اس دین سے بظاہر کوئی اختلاف نہیں کرتا تھا، وہ روح دین کو مٹانا چاہتا تھا، مذہب کی روح کو مٹانا چاہتا تھا، مذہب کی اصل کو مٹانا چاہتا تھا۔ آپ کہیں گے مذہب کی اصل کیا ہے؟ نمبر ایک، سب سے پہلی مذہب کی اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے زیادہ کی جائے، اپنے مال سے زیادہ کی جائے، اپنے وطن سے زیادہ کی جائے۔ سب سے پہلی اساس مذہب کی یہ ہے، اقبال نے کہا تھا یہ فاکش کہ موت سے ڈرنا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ وہ رسول اللہ کی عقیدتیں، وہ رسول اللہ کی محبتیں، وہ رسول اللہ کا پیار۔ اللہ اکبر، نبی کا نام تو لیا جائے لیکن احترام وہ نہ ہو جو صدیق اکبر کے قلب میں تھا، جو فاروق اعظم کے دل میں تھا، جو عثمان غنی کے دل میں تھا، جو مولا علی کے دل میں تھا، جو سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ ابن الجراح، بلال حبشی، ابو ہریرہ، خالد ابن ولید کے دل میں تھا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ حضور علیہ السلام کی شخصیت ایک عام انسان کی طرح رہ جائے۔ میں جتنے حوالے آپ کے سامنے جتنی باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے حوالے یقیناً میں آپ کو دینے کے حوالے سے تیار ہوں، لیکن آپ تھوڑا سا اس کو پہلے سماعت کر لیں۔ اللہ اکبر، اس کے بعد یزید کا انداز یہ تھا، اللہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ صحابہ یہی کہتے رہے کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور میں مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرتے تھے وہ نماز کی وجہ سے کرتے تھے، اور وہاں یزید کا حال یہ تھا۔ اللہ اکبر، بعد میں آپ مروانی دور میں دیکھیں یزید کی فکر، اللہ اکبر، جمعہ کی نماز کا حال یہ تھا کہ جمعہ کا خطبہ اتنا طویل کرنے والے نے طویل کیا کہ عصر کا وقت بھی جانے لگا۔ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جیسی ہستیوں نے ٹوکا تو اللہ اکبر، کہنے والے نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے گردن کا بوجھ جو آپ کے جسم پر ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں یعنی کہ دین بدلنا، دین کا نام لے کر دین بدلنا، وہ دین جس میں نماز نہ ہو یعنی روح نماز، وہ دین جس کے اندر اللہ اکبر نشے کی مکمل طور پر کوئی رکاوٹ نہ ہو بلکہ نشہ کیا جاتا ہو۔ بلکہ یزید کے بارے میں حافظ ابن کثیر یہاں تک لکھتے ہیں کہ یزید اس نشیڑی کا اور نشہ کرنے والے کا نام ہے کہ جس نے سفر حج میں بھی شراب پینا بند نہیں کیا۔ اس نے سفر حج میں بھی سنبھل والوں اور گرد و نواح سے آنے والوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ہندوستان کا کتنا بھی بگڑا ہوا آدمی اگر حج کے لیے جائے تو کم سے کم وہ سفر حج میں شراب نہیں پیتا۔ اللہ اکبر، لیکن وہ کس قدر بدبخت تھا، کس قدر بدترین اور پلید تھا ابن کثیر کے قول کے مطابق کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب پی، اور بعض مورخین نے تو یہاں تک اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس نے اشعار کہے۔ اگر مورخین نے انصاف سے کام لیا ہے تو میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، میں صرف ناقل کی حیثیت سے اس کو بیان کر دوں۔ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو پھر عیسائی بن کر کے شراب پی لینا چاہیے۔ یہ اس کا نظریہ تھا۔ وہ بندر چاہتا تھا، آپ کو پتا ہے، وہ بانسری بھی بجاتا تھا، آپ کو پتا ہے۔ اللہ اکبر، اور یہاں تک کہ خواجہ حسن نظامی جیسے لوگوں نے تو بہت بڑی بات اس کے بارے میں لکھی، لیکن میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ بات کروں کہ یزید اس بدترین انسان کا نام ہے جس نے اپنی سوتیلی ماں
پر تک پاپ کی نظر ڈالی. لوگوں نے اور آگے کے قصے لکھے ہیں, میں اس کی طرف نہیں جاتا, لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی. شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ کو اس نے بدترین گالی دی, اور وہ گالی شیخ محقق نے لکھا ہے, لیکن مجمع میں میری بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے. واللہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو, وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس پہ محمد نبی ہو, تو اللہ جس کی بات کا اعلان کرتا ہے, جس کی عظمت کا اعلان کرتا ہے, جس کی شان و عظمت کا اعلان کرتا ہے. سورۃ النور کی آیتیں جس کی طہارت کی گواہی دیتی نظر آتی ہو, میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکاتن سینہ زجاجہ نور کا تیری سیرت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. اللہ اکبر, وہ اتنی گندی گالی ہے اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا. یہ یزید تھا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, یزید کے یہاں باپ کا کوئی احترام نہ تھا, اس لیے کہ ابن کثیر کو آپ اٹھا کر کے پڑھیں تو وہ اپنے والد سے دور ہی رہا, بلکہ وہ یہود اور نصارہ کے ماحول میں رہا. کتوں سے محبت کرنا, بندروں سے محبت کرنا, بانسری کا معاملہ, یہ ساری چیزیں. اور پھر اس کے بعد اس کے اکثر دوست جو تھے وہ یہود اور نصارہ تھے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ایسا شخص جو ہے وہ کرسی پر, وہ بھی کون سی کرسی, وہ بھی کون سا تخت, وہ بھی کون سی منزل, وہ بھی کون سا مقام, جس مقام پر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر بیٹھ چکے تھے, اس کرسی پہ وہ بیٹھ رہا تھا. اگر امام اس کو قبول کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ جو رنگ صدیق اکبر کا ہے وہی رنگ یزید کا ہے. اللہ اکبر, یعنی کس قدر جو ہے وہ دین کے اندر فتنہ ہوتا, رنگ ہوتا, کس قدر جو ہے وہ دین کا شکل بگڑ جاتی. جس کرسی پہ فاروق اعظم بیٹھ چکے تھے اسی کرسی پہ وہ بیٹھنا چاہتا تھا, یعنی مومنوں کا خلیفہ, مومنوں کا امیر کہلانا چاہتا تھا. امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت فرمائی, اور مخالفت فرما کر ایک مکمل نظریہ پیش کیا. علی اکبر جیسا جوان خواب و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا جائے گا. علی اصغر جیسا شہزادہ کربلا کی زمین پر دفن ہوتا ہوا دیکھا جائے گا. سکینہ کے چہرے پر تماچے لگتے ہیں, حسین اس کو برداشت کر لیں گے, بیویوں کے دوپٹے چھینتے ہیں, حسین باغ وہ برداشت ہو جائے گا. لیکن اللہ اکبر, اللہ کے دین کو بدلا جائے, خدا کے دین کے اندر جو روح ہے اس کو مردہ کرنے کی کوشش کی جائے, امام نے اس کو گوارا نہ فرمایا اور سب لٹایا. جو آپ داستان کربلا میں سنتے ہیں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. میں جلدی جلدی اپنی گفتگو کو آگے کی طرف لے جاؤں. یزید کے یہاں زنا کوئی عیب نہیں تھا, اور امام حسین کے یہاں زنا کا نام سن کر بھی بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا لوگ ایسا گناہ بھی کر سکتے ہیں جسے زنا کہتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آج کوئی زنا کے اڈے کی طرف جا رہا ہے, اب اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں ہے اور وہ بے حیائی اور بدی میں ڈوبا ہے, تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ نظریاتی طور پر کس کے ساتھ کھڑا ہے, امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے یا پھر یزید کے ساتھ کھڑا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اگر برا لگے تو معاف کرنا, کڑے پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے, ڈورے ہاتھوں میں باندھنے کا نام حسینیت نہیں ہے, رنگ برنگی کپڑوں پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے, 10 دن کے محرمی بننے کا نام حسینیت نہیں ہے. حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے اگر دین کے تحفظ کے لیے گھر لٹانا پڑے تو گھر لٹا دو, اولاد لٹانا پڑے تو اولاد لٹا دو, حتیٰ کہ جان بھی قربان کرنا پڑے تو جان بھی قربان کر کے بتا دو, جان اہم نہیں ہے, اللہ کا دین ہے. کچھ لوگوں نے حسینیت کو بہت سستا کر دیا. اگر ڈوڑے کڑے اور کلر کے کپڑوں کا نام حسینیت ہوتا یا چند محفلوں کا نام حسینیت ہوتا, پھر تو پوری دنیا حسینیت کی طرف آ جاتی. حسینیت اتنی آسان تو نہیں ہے نا. اس دور میں بھی 22,000 کا لشکر الگ کھڑا ہے, اور
इससे पता चला शरीयत आसान नहीं है। अब अपने आप में डूब कर सोचो, क़यामत के दिन अल्लाह अकबर किसके साथ उठोगे? मेरी कौम के वो जवानों जो अपनी रातों को गंदी फिल्मों के साथ जो है वो अल्लाह अकबर जहन्नम के अज़ाब को कबूल करते हुए, खुदा के चैलेंज से न डरते हुए, नरम नरम कदमों पे लेकर अगर ज़िना के मनाज़िर देख रहे हो तो मैं यहाँ उलमा मौजूद है, एक बात करूं कि यजीद भी तो कहीं फिर ऐसा काम करने वालों से इस मामले में दो कदम पीछे नजर आ रहा है। और मेरी कौम के वो जवान जो अपने आप को हुसैन कह रहे हैं, वो इस मामले के अंदर, इस मामले में कह रहा है, क्या वो यजीद से दो कदम आगे नजर नहीं आते? अल्लाह बताओ तो सही, शहजादा रसूल से मोहब्बत का दावा और कोई मुसलमान ये तसव्वुर कर सकता है कि वो ज़िना के अड्डे पे जाए? वो ज़िना जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन ज़ानियों को आग के कपड़े पहनाए जाएंगे, आग का कुर्ता पहनाया जाएगा और उनकी शर्मगाहों पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी चीज शराब को ले लेने, नशा को ले लेने। अल्लाह अकबर, 16 17 साल के लड़के आज हमारे नशा की तरफ जा रहे हैं और अल्लाह अकबर नशा की तरफ जो चीज ले जा रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हुक्का जो है वो इंसान को नशे की तरफ तेजी के साथ ले जा रहा है। मैं हुक्के पर कोई हुक्म तो नहीं लगा रहा हूँ, वैसे कोई मैं मुफ्ती भी नहीं हूँ कि मैं हुक्के पर कोई हुक्म लगाऊं। हुक्म बयान करना मेरा काम नहीं, मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ। इस्लाही मुआशरा की महफिल में सिर्फ दिल का दर्द लेकर के आया हूँ। इब्तिदा हुक्के से होती है, हुक्का कोई हराम नहीं। इस तरह के लोग बात कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे सिगरेट पर आते हैं और सिगरेट के अंदर फिर क्या क्या लगा के पिया जाता है, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं और आप लोगों से ही हम तक बातें पहुंचती हैं और फिर धीरे धीरे इंसान एमडी का, नशे का और खुदा जाने किस चीज का आदी हो जाता है। आपसे पूछता हूं, यजीद भी नशा कर रहा है, आप भी नशा कर रहे हैं और यजीद और आपके नशे में फर्क क्या है? अल्लाह अकबर, शायद यजीद ने एमडी वगैरह को खाने में नहीं देखा होगा। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए किस तरफ जा रहे हो? अल्लाह अकबर, इमाम अली मकाम अला जल्दी वाले सलाम के सामने ये चैलेंजेस थे। आप अपनी कौम को जराइम से बचाना चाहते थे, आप अपनी कौम को गुनाह से बचाना चाहते थे। जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस्तियों के उजड़ने और घरों के उजड़ने के लिए जो बात बयान फरमाई है उसको दिल के कानों से सुने। अल्लाह के गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रातों को कुछ लोगों के मकानात खुद जमीन में धंस जाएंगे, जमीन के अंदर जो है जमीन बोझ हो जाएगी। आप कभी सुनते हैं ना कि फला बिल्डिंग गिर गई, फला बिल्डिंग जमीन में दफन हो गई। मैं ये नहीं कहता कि सब इसी वजह से होती है, लेकिन अल्लाह के हबीब गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों के उजड़ने के, घरों के जमीन बोझ होने के असबाब क्या बयान करते हैं। लोग कहते हैं हमारे घरों पर ये चल रहा है, वो चल रहा है। मैंने कहा जो चला रहे हैं उनके भी साथ नहीं है, लेकिन अपना करतूत तो देखो। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे लिए धरा है, वो तुम्हारे बुरे अमाल का नतीजा है। अल्लाहु अकबर, क्या हुआ? आप इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कुछ लोगों के मकान रातों रात जमीन पे गिर जाते हैं, जमीनों में फंस जाते हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह उसकी वजह क्या है? आका फरमाते दो गुनाह जब घरों के अंदर किए जाते हैं, दो गुनाह जब इमारतों के अंदर किए जाते हैं तो घरों को जमीन में धंसा दिया जाता है, घरों को जमीन बोझ कर दिया जाता है। पूछा या रसूल अल्लाह वो क्या है? फरमाया एक मौसीकी है, म्यूजिक है। जिस घर में म्यूजिक बजता है और जिस घर में शराब पी जाती है, रातों रात उन घरों को जमीन में धंसा दिया जाता है। अब आप मुझे बताओ, कानों में ईयरफोन लगाकर रातों के 3 4 बजे तक म्यूजिक सुनने वालों, क्या तुम्हें अपने घरों से प्यार नहीं, तुम्हें अपने घरों से मोहब्बत नहीं है, तुम्हें अपने घरों से उल्फत नहीं है? और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने दुनिया में शराब का एक घूंट पिया और तौबा नहीं की,
جب مرے گا تو مرنے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا، وہ کلمے سے محروم رہے گا. اور یہاں تک کہ حضرت مالک الدینار فرماتے ہیں میں نے کئی نشہ کرنے والوں کو کفر پر مرتے دیکھا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے کئی نشہ کرنے والوں کو کفر پر کافر ہو کر مرتے دیکھا ہے. اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو. پھر تیسری چیز لیتے ہیں نماز کے حوالے سے. 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہمارے معاشرے کا، اور لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا ہمیں ٹائم نہیں ملتا. بلکہ عاشور کے شب میں بھی جس میں جمعرات کو جنگ ہو رہی تھی کربلا، اکثر مورخین کہتے ہیں جمعرات کو ہی جب وہ جنگ کا آغاز کر دیا تھا. امام پاک نے پوچھا غازی عباس سے عباس کیا کر رہے ہیں لوگ؟ کہا وہ تو جنگ شروع کرنے کی بات کرتے ہیں. کہا ان سے کہہ دو کہ ہمیں نماز بہت پسند ہے، ہمیں تلاوت بہت پسند ہے، ہمیں گریہ اللہ کے لیے کرنا بہت پسند ہے، ذکر اذکار بہت پسند ہے. وہ جنگ تو ہونی ہے لیکن ایک رات کی وہ ہمیں مہلت دے دے تاکہ آنے والی رات شب عاشور ہے اس میں ہم اللہ کی عبادت کریں، گریہ وزاری کریں. آپ سے پوچھتا ہوں امام تو مہلت دے رہے ہیں عبادت کے لیے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں پوری زندگی دی ہے عبادت کی طرف نہیں آتے. کسی ساتھی سے انسان کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا. مجھے بتاؤ ہم سے بڑھ کر کے مکر کون کر رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا. اگر تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ہے تو گھنٹوں واٹس ایپ پر وقت کے لیے کیسے ٹائم ملتا ہے؟ اگر اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے تو فیس بک پر یوٹیوب پر گھنٹوں گزارنے کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ یاد رکھیے اللہ کے بندو کب تک عیاشیاں کرتے رہو گے، کب تک جرائم کرتے رہو گے، کب تک خدا کے غضب کو چیلنج کرتے رہو گے، کب تک اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے رہو گے، کب تک خدا کے عذاب سے غفلت برتتے رہو گے؟ یاد رکھنا اللہ نے کسی کو بہت لمبی عمر ہمیشہ کے لیے نہیں دی ہے. آخر موت ہے موت، آخر موت ہے موت. جب اس نے محبوبوں کو موت دی ہے تو پھر مردودوں کا کیا حال ہوگا؟ جب اس نے مقربین کو موت کا مزہ چکھایا ہے تو دور رہنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ یاد رکھنا جس دن روح کا رشتہ جس وقت ٹوٹ جائے گا اس دن سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ اللہ جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہو تو ولیوں کی طرح باتیں کرتے ہو، اور جب تنہائیوں میں ہوتے ہو تو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہو. یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ زبان کچھ اور کہے اور کردار کچھ اور کہے. قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. مسلمانوں بتاؤ اللہ اکبر ہمیں نماز کے لیے ٹائم نہیں. کون نماز؟ وہ نماز جو معراج المومنین ہے، وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز جو گناہوں سے انسان کو ایسے پاک کر دیتی ہے جیسے غسل کرنے والوں کے جسم کا میل ختم ہو جاتا ہے، وہ نماز جو اللہ کو اللہ سے بندے کو قریب کر دیتی ہے. اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے جس نماز سے. کون سی نماز؟ وہ نماز جس کی بنیاد پر انسان رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے. کون سی نماز؟ وہ نماز جس سے روزی میں برکت ہوتی ہے. وہ نماز جس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. وہ نماز جس کے پڑھنے سے بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے. وہ نماز جس کے بعد انسان کو مقام محبوبیت ملتا ہے. وہ نماز اللہ اکبر سارے احکامات زمین پر دے دیے گئے لیکن جب نماز دینا ہوا تو زمین پر نہیں بھیجی گئی بلکہ محبوب دے کے آیا. سارے احکامات اپنی جگہ ہے لیکن نماز کا معاملہ اپنی جگہ ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر نماز کا معاملہ آپ کے کلیئر ہوا تو سارے معاملات کلیئر دیے جائیں گے. اور اگر نماز کے معاملے میں اٹک گئے، نماز کے معاملے میں پھنس گئے تو پھر انسان بچ نہ سکے گا. آپ مجھے بتائیں ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ جس قیامت کے دن کے بارے میں کعب احبار کہتے ہیں اگر 70 انبیاء کے برابر بھی کوئی اعمال بفرض محال لے کر کے پہنچے تو بھی وہ اپنے اعمال کو حقیر جانے گا. آپ سے پوچھتا ہوں کیوں وقت نہیں نکالتے؟ اب آئیے آپ سے پوچھوں امام تو سجدے کی امام تو اللہ
پر شہادت کے وقت بھی سجدہ کرتے ہیں، کتنا دردناک وقت ہوگا۔ اللہ اللہ، جب انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ موت کو قریب دیکھتا ہے تو انسان اپنی جان کی فکر کرتا ہے، مگر قربان میرے امام شہید کربلا نے جب آخری وقت آیا تو بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور سر سجدے میں رکھ کر کے بتا دیا اور وہ جان سے محبت ہے لیکن علی کے اپنی جان سے زیادہ سجدے سے محبت ہے۔ آپ اور اسی نماز سے دور عاشور میں بھی نماز کرتے ہیں، عاشور میں بھی نماز سے دور رہتے ہیں۔ آئیے اب اس اپنی گفتگو کو ایک کی طرف لے جاتے ہوئے آپ سے پوچھوں، اگر قیامت کے دن توجہ کرنا ان جملوں پر، اگر قیامت کے دن فہرست بنی زانیوں کی کہ زانی ایک ساتھ کھڑے رہے، توجہ آپ، زانیوں کی فہرست بنی کہ زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں گے تو جس گروپ میں یزید ہوگا اسی گروپ میں زنا کرنے والے بھی تو ہوں گے۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی باتیں ہاں آسان ہے، محشر آپ کی مرضی اور میری مرضی سے نہیں ہوگا۔ محشر کو محشر کیسے اس لیے ہے کہ وہاں بڑے بڑے مقربین بھی نفسی نفسی کہیں گے، تھوڑا کسی دل کی فریاد دل کے منہ سے سنو، میری قوم کے جوانوں جہنم کا ایندھن بننے نہیں آئے ہو، میری قوم کے جوانوں اللہ کو ناراض کرنے نہیں آئے ہو۔ امام علی مقام سے جان سے زیادہ محبت کرنے والے میرے سنیوں، آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑا غور کرنا، ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچنا، زانیوں کی فہرست بنے گی کہ سارے زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں تو بتاؤ جہاں یزید ہوگا وہاں زانی لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور نگاہوں کی پاکیزہ، نگاہوں کو پاکیزہ رکھنے والوں کی فہرست بنے گی کہ جو نگاہوں کو نیچا رکھتے تھے، عورتوں کو پاک نظر سے نہیں دیکھتے تھے، جن کی نگاہوں میں تقدس تھا وہ سب ایک طرف کھڑے رہیں تو بتاؤ اللہ اکبر، نگاہوں کو تحفظ دینے والے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور زنا کرنے والے یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر قیامت میں ایسا ہو گیا، اگر ہو گیا کہ بے نمازی ایک ساتھ رہیں اور نمازوں کی پابندی کرنے والے ایک ساتھ کھڑے رہیں تو بتاؤ یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے بے نمازی؟ اور جو نمازوں کو تحفظ دیتے تھے وہ اس شہید کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جس نے سر کو سجدے میں قربان کیا ہے، سر سجدے میں قربان کیا ہے؟ اللہ کسی نے کہا تھا ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ اللہ اکبر، بتاؤ مسلمانوں تو پتہ چلا یہ نظریات کی جنگ ہے، یہ نظریات کی جنگ ہے۔ اب سے پوچھوں، جنگ میں جب انسان جاتا ہے، جنگ میں جب انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے، بہن لے کر نہیں جاتا۔ جنگ میں انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے، بیویاں لے کر نہیں جاتا۔ جنگ میں انسان جاتا ہے اللہ اکبر فوج لے کر جاتا ہے، سوتیلے بھائی لے کر نہیں جاتا۔ جنگ میں انسان جاتا ہے 6 مہینے کا بچہ لے کر نہیں جاتا۔ امام آپ جنگ میں بھی جا رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں چلو اتفاقی حادثہ ہو گیا، اتفاقی حادثہ آپ کے مورخین کے لوگوں کے لیے کہنے کو ہے، ورنہ رسول اللہ کے گھر کا بچہ جانتا تھا۔ آنی تفصیل سے کربلا بیان کی تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کے گھر کے بچے کو پتہ تھا کہ حسین میدان کربلا میں کھڑے ہوئے وہ شہید ہوں گے۔ جنگ صفین کے موقع پر مولا کائنات جب کربلا کی قریب سے گزرے تو روئے، فرمایا یہاں حسین کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں ان کے قجاوے رکھے جائیں گے۔ یعنی کتنی تفصیل معلوم تھی خاندان رسول کو کہ اونٹ کہاں بیٹھیں گے وہ بھی پتا ہے، خیمے کہاں لگیں گے وہ بھی پتا ہے، قجاوے کہاں رکھے جائیں گے وہ بھی پتا ہے۔ آپ کہتے ہیں حادثہ ہو گیا، لیکن یہ حقائق ہے، سچائی ہے۔ امام آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں لیکن بیویاں لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، بہنیں لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، بیٹیاں لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، بچے لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، سوتیلے بھائی لے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ امام گویا کہ بتائیں گے یہ تلواروں کے ٹکرانے کی جنگ نہیں بلکہ یہ کردار کی جنگ ہے، یہ نظریات کی جنگ ہے۔ ایک طرف یزید سوتیلی ماں کو پاک کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو ہم میدان میں بتائیں گے کہ سوتیلے رشتے کا تقدس کیا ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر سوتیلا رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے۔ آپ توجہ
توجہ کریں، سوتیلا رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے. آپ نہیں دیکھتے سوتیلے رشتے کا مطلب قرآن کی تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیں، ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی تک سوتیلے رشتے کا مطلب کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں ہے. اللہ اکبر. وہ اپنے بیٹوں کو بتا رہی ہے اللہ اکبر کہ تمہارے سوتیلے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے. اسی طرح ہے نا سوتیلے بھائی ہاتھ کا پانی چھین کر کے زمین پہ ڈال رہے ہیں، سوتیلے بھائی ہاتھ کی روٹی چھین کر کے کتے کو ڈال رہے ہیں، سوتیلے بھائی مار پیٹ کر کے کنویں میں پھینک رہے ہیں. یہی تو سوتیلا رشتہ لوگ جانتے ہیں. مگر قربان جائے امام علی مقام سوتیلے بھائیوں کو کربلا میں لے جا کر اور پھر ان کی وفا کا اظہار کر کے بتا رہے آخرکار امام حسین نے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہوگا کہ سوتیلے بھائی اپنی جان سے زیادہ اپنے سوتیلے بھائی سے پیار کر رہے ہیں. کوئی کسی پر یوں تو نہیں مرتا، کوئی کسی سے یوں تو پیار نہیں کرتا. اب آپ سے پوچھتا ہوں حسین پاک کا سوتیلا بھائی سب سے زیادہ معتبر باوفا ہے جسے دنیا غازی عباس کے نام سے جانتی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں وفا کا دوسرا نام اگر کربلا کے بارے میں سے کوئی پوچھے تو ہم حضرت غازی عباس کا نام لیا کرتے. شمر نے اللہ اکبر رشتہ داری کی وجہ سے حضرت عباس کو امان لکھی، ان کے بھائیوں کو امان لکھی. تو حضرت عباس نے کہا شمر کچھ پر بھی لکھ